अच्छा इमाद भाई, ये वाली जो सूरा है ना, आयत है ना, आयत नंबर 8, कि जी। जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये कह रहे हैं कि जब उनको डाला जाएगा तो हम्म। जब वो आएंगे तो उनसे पूछा जाएगा कि क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला आया? हम्म। अलम यातिकुम नजीर, क्या तुम्हारे जी। पास कोई आया ऐसा जिसने तुम्हें याद दहानी कराई, जिसने तुम्हें डराया, जिसने तुम्हें बताया, जिसने तुम्हें पैगाम दिया, जिसने तुम्हें अल्लाह के बारे में समझाया, जिसने तुम्हें कहा कि ये कुरान है, कुरान पढ़ो, जिसने तुम्हें कहा समझो, जिसने तुम्हें कहा कि इसके ऊपर अमल करो? तो क्या कहेंगे? हाँ आया था, लेकिन हमने उसको क्या कहा? ये सब फजूल की बातें हैं। जैसे आज हम लोग कहते हैं, बहुत सारे लोगों को जब हम बताते हैं तो वो क्या कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, वो तो हम पढ़ लिया, हम समझ लिए, हमें जरूरत नहीं है। अभी आप हम्म। एथियस्ट की बात करें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अल्लाह पे यकीन ही नहीं करते। कोई कहते हैं नहीं 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 नहीं, ये किसी ने लिख दिया, बस ये प्रिंट हो गया, ये आ गया, ये हम इस पे बिलीव नहीं करते। आप हमारे जो जी। ऐसे लोग हैं जो अहले किताब हैं, वो ये क्या कहते हैं? वो क्या कहते हैं? वो ये पुरानी बात है कि ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाइबल से निकाल लिया, कोई कहते तौरा से निकाल लिया, कोई कहते कि ये उनका खुद का कलाम है, हम तो मानते ही नहीं। ये वही लोग होंगे जब अल्लाह इनसे पूछेंगे कि क्या तुम्हारे पास आए थे, जब अल्लाह उनसे पूछेंगे कि तुम्हारे पास क्या कोई अल्लाह के और कोई बंदे ऐसे आए जिन्होंने कुरान पढ़ के सुनाया और समझाने की कोशिश की, मैसेज देने की कोशिश की, तुमने क्या करा उनके साथ? तो वो क्या कहेंगे कि आए थे, अब हमारी रिग्रेट है, और हम्म। हमने उनको झुटला दिया, हमने उनकी बातें नहीं मानी। तो इमाद भाई, इस पे आपने थोड़ी सी रिसर्च की है, इस पे आयत नंबर 8 पे, मैं तो आप मैं जरा कुछ वो बताइएगा इसके चीजें, बारे में प्लीज। जरूर 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 इंशाल्लाह। हारून भाई, आपने एक पहले तो ब्रॉडर पिक्चर दी हमको कि बिलीवर्स डिसबिलीवर्स, डिसबिलीवर्स जब जहन्नम में जाएंगे तो फिर ये रिग्रेक्ट करेंगे। ठीक है। और हम खुद बिलीवर्स में से भी कुछ ऐसे हैं जो नसीहत सुनना पसंद नहीं करते, जो हक सुनना पसंद नहीं करते, जो ऑलरेडी एक तबके, एक मसलक, एक जो है पाथवे के साथ चल रहे हैं। दूसरे गिरोह की तरफ से अगर अच्छी बात आती भी है तो फिर उसको जो है वो कबूल करना नहीं पसंद करते। तो ये लोग भी जो है हसरत करेंगे, रिग्रेक्ट करेंगे अगर जो है ये जहन्नम में जाते हैं। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर बहुत सारे मकामात पर जहन्नमियों का तज़किरा किया कि वो जहन्नम में जाने के बाद किन किन चीजों पर जो है वो रिग्रेक्ट करेंगे। सबसे पहली चीज वो रिग्रेक्ट करेंगे कि उन्होंने गाइडेंस को कबूल नहीं किया। गाइडेंस को निगलेक्ट करने पर जो है वो अफसोस करेंगे और रिग्रेट करेंगे। दूसरा ये कि गलत लीडर्स, गलत जो है उलमा, गलत जो है प्रीच करने वाले, गलत जो है पर्सनालिटीज के इन्फ्लुएंस में आकर उन जैसे तरीके को अपनाने वाले, ये भी जो है रिग्रेट करेंगे कि काश हम ऐसे लोगों के पीछे ना जाते। मैं आयतें जो है पेश करूंगा इंशाल्लाह। और ये रिग्रेट करेंगे कि इन्होंने जो है वार्निंग्स को जो है इग्नोर किया। जैसा इस वाली आयत में हम पढ़ रहे हैं कि जहन्नम का दरोगा पूछ रहा है, अलम यातिकुम नजीर, क्या नहीं आए तुम्हारे पास डराने वाले? वो कह रहे हैं कि हाँ आए, आने के बावजूद हमने जो है निगलेक्ट किया। फकत्तबना वकुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै, हमने झुटला दिया और हमने कहा कि अल्लाह ताला ने कोई चीज नाजिल की ही नहीं है। तुम खुली गुमराही में हो। हम ऑलरेडी सारा कुछ पढ़ चुके हैं, सारा कुछ समझ चुके हैं, एक कोर्स लंबा हमने 9-10 साल का कर लिया है। तो हम अपने आप को जो है अलग अलहिदा मानते हैं और दूसरे की बात को हम जो है काबिल एतबार या काबिल कबूल जो है नहीं समझते। अगर हम समझेंगे तो उनको भी जो है इस तरीके पर, इस मेथड पर सारा कुछ जो है पहले कंप्लीट करना होगा। और फिर ये रिग्रेट करेंगे कि हमने वर्ल्डली लाइफ को, मटेरियलिस्टिक चीजों को प्रायोरिटी दी बजाय जो है दीन की बातों के। जैसा हारून ने कहा कि ये सूर्य मुल्क की जो शुरू के जो 8 आयतें या 15 आयतें हैं, उसमें भी दो सेक्शंस अल्लाह ने बताए, एक दिखने वाली चीजें और एक नहीं दिखने वाली चीजें। हमने हमने प्रायोरिटी दी दिखने वाली चीजों को। हमने पैसे को जो है प्रायोरिटी बनाया, हमने अपने जॉब को प्रायोरिटी बनाया, हमने अपने बिजनेसेस को प्रायोरिटी बनाया, हमने हमारे मीटिंग्स को जो है प्रायोरिटी बनाया। हमने उन चीजों को प्रायोरिटी बनाया जो हमारी मफाद की है, ना कि वो जो हम हमें आखिरत में काम आने वाली है। तो ये रिग्रेट करेंगे वर्ल्डली लाइफ या मटेरियलिस्टिक चीजों को जो इन्होंने प्रायोरिटाइज जो है किया है। और फिर ये रिग्रेट करेंगे अल्लाह ताला की निशानियों को डिसबिलीव करने का। आखिर में ये रिग्रेट करेंगे कि हमने डे ऑफ रिजरक्शन को जो है झुटलाया, इनकार किया और उसका बिलीव नहीं किया। देखिए, ये जो अनसीन वाली चीजें हैं, जो हारून भाई ने जो है बताया कि शुरू में अल्लाह ताला दिखने वाली चीजों के बारे में बोल रहे कि आसमान को देखो, सोलर सिस्टम को देखो, सितारों को देखो किस तरह मैंने डिजाइन किया, जमीन को देखो किस तरह मैंने बनाया। फिर उसके बाद नहीं दिखने वाली चीजों को अल्लाह एड्रेस कर रहे हैं। अगर हम कुरान खोलते हैं, कुरान का पहला सूरा जब हम देखते हैं, सूरह बकरा, अल्लाह यही बोलते हैं, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये वो किताब है ही नहीं इसके अंदर कोई शक।
ہدل للمتقین، متقیوں کے لیے گائیڈنس ہے، رہنما ہے، ہاتھ پکڑ کر لے کر چلنے والی ہے. الذین یؤمنون بالغیب، مگر کرنا کیا ہوگا؟ سب سے پہلی جو ایمان لانے والی بات ہے، سب سے پہلی جو یقین کرنے والی بات ہے، سب سے پہلے جس چیز پر تم کو بلیو کرنا ہے، دیٹ از دی انسین، جو نہیں دکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو نظر نہیں آتے، نبی اتنے آ کر گئے، ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، کلام کیسے اترتا تھا، کیسے اس کو محفوظ کرتے تھے، کیسا ہم تک پہنچے، پروسیسز ہم نے نہیں دیکھے. تو یہ انسین، جنت جہنم، موت کا آنا، قبر کے اندر کے معاملات، آخرت کے معاملات، حساب کتاب، سکیل کا ہونا، یہ سارا کچھ ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہم کو یقین ہے کہ یہ ہونے والا ہے. اگر ہم رائے کے دانے کے برابر بھی ڈاؤٹ میں ہیں یا شک میں ہیں کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، ایسا ہے کہ نہیں، کی جنت جہنم ہے یا نہیں ہے، اگر رائے کے دانے کے برابر بھی ہمارے اندر ڈاؤٹ ہے، تو ہم مومن نہیں ہو سکتے، ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، اور اس کتاب سے ہم ہدایت اٹھانے والے نہیں بن سکیں گے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے، جیسا یہی سورہ میں، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، جہنم میں پہنچ گئے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کاش ہم سن لیتے، کاش ہم سمجھ لیتے، کاش ہم اپنی عقلوں کو دوڑا لیتے، تو آج ہم اس جہنم میں نہیں ہوتے. آپ صرف کافروں کے بارے میں مت سوچیے، آپ صرف مشرکین کے بارے میں مت سوچیے. یہ آیتیں اب پڑھی جا رہی ہے، اب سنی جا رہی ہے، تو آپ اس کو پرسنلی لیجئے کہ اللہ آپ سے بات کر رہے ہیں، اللہ آپ کو بول رہے ہیں، آپ سے بات کر رہے ہیں، اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ حال ہوگا، ہوشیار ہو جاؤ، کہیں کل کے دن ایسا نہ ہو کہ تم جہنم میں جاؤ اور تم یہ کلمات دہراؤ کہ کاش میں اللہ کی اس کتاب کو پڑھ لیتا، کاش میں اللہ کی اس کتاب کو سن لیتا، کاش میں اللہ کی اس کتاب کو سمجھ لیتا اور اپنی لائف کو سدھار لیتا، تو میں اس جہنم میں نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس سے بچائے، اور ہم سب کو کتاب پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. نمبر 2، ریگریٹ فار فالوئنگ لیڈرز اینڈ مس گائیڈنس. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں، سورہ احزاب، سورہ نمبر 33، آیت نمبر 67، وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطْعَمْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا. جہنمی کہہ رہے ہیں جہنم کے اندر، ربنا، اے ہمارے رب، انا اطعنا، ہم نے اتباع کر لی، ہم نے اطاعت کر لی، ہم نے پیروی کر لی، ہم ان کے فوٹ سٹیپس پر چل پڑے، سادتنا، جو ہمارے بڑے تھے، وکبراءنا، اور جو ہماری بڑی بڑی ہستیاں تھیں، گریٹ مین، جو ہمارے اوپر اوپر کے درجے کے لوگ تھے، ان لوگوں کے پیچھے ہم چل پڑے، ان کی باتیں ہم سن لیے. فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ فَأَضَلُّونَا، بس ان لوگوں نے ہم کو گمراہ کر دیا، سبیل، صحیح راستے سے. تو یہ دونوں طریقے پہ ہم لے سکتے. نمبر 1، کفار و مشرکین جنہوں نے اپنے بڑوں کے انفلوئنس میں آ کر دین کو ٹھکرایا. نمبر 2، ہم خود مسلمان، کہ ہم کس کو اپنا لیڈر مان رہے ہیں، کس کو اپنا جو ہے عالم مان رہے ہیں، کس کو صحیح گائیڈڈ جو ہے مان رہے ہیں، اور پھر اس کی باتیں سن کر اس سے انفلوئنس ہو کر اس جیسے طریقہ کار کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا سورہ فاتحہ کے اندر، صراط الذین انعمت علیہم، ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ ہم کو ایسے لوگوں کے راستے پر چلائیے جن پر آپ نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایسے لوگوں کے راستے سے بچائیے جو مغضوب ہیں اور جو ضالین ہیں، جن پر آپ کا غصہ غضب نازل ہوا اور جو صحیح راستے سے بھٹک چکے ہیں. ان دو آیتوں میں ہمارے لیے ہیبٹس کیا ہے کہ ہم اچھے لوگوں کو اپنا لیڈر بنائیں، برے لوگوں کو اپنا ہیرو یا لیڈر نہ بنائیں. کیسے چیک کریں گے؟ جو قرآن حدیث پر عمل کرنے والا ہو اس کو پکڑ لو، جو قرآن حدیث پر عمل نہ کرتا ہو اس کو چھوڑ دو. تو یہ سمپل طریقہ ہے چیک کرنے کا. سب سے اور سمپلسٹ طریقہ یہ ہے کہ خود سے قرآن پڑھو، سمجھو کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہتے ہیں، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ. اللہ اکبر. یہ جو آیت ہے سورہ فاطر، سورہ نمبر 35، آیت نمبر 37، جہنم میں جانے کے بعد جہنمی ریگریٹ کر رہے، اللہ تعالیٰ سے بول رہے کہ اے اللہ، اللہ کیا بول رہے؟ روتے ہوئے بولیں گے، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، وہ رو رہے ہیں، آہیں بھر رہے ہیں، تڑپ کر جو ہے مجھ کو پکار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اخرجنا نعمل، اخرجنا، ہم کو پلیز یہاں سے نکال دو، ہم کو یہ جہنم سے باہر نکالو پلیز، نعمل، ہم عمل کریں گے، نعمل صالحا، اچھے عمل کریں گے، غیر الذی کننا نعمل، ان کے علاوہ عمل کریں گے جو ہم دنیا میں کر چکے.
یعنی جو برائی ہم دنیا میں کرتے رہے ہیں، جن برے کاموں، جن بری ایکٹیویٹیز میں ہم تھے، وہ سب ہم چھوڑ دیں گے، ہم کو ذرا واپس آپ بھیجو دنیا میں، آپ کے پکے سچے جو ہے ماننے والے اور آپ کو فالو کرنے والے ہم بن جائیں گے۔ لیکن جہنم میں جانے کے بعد دیر از نو گیٹنگ آؤٹ آف اٹ، باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ نساء کے اندر بولتے ہیں توبہ کے تعلق سے، دیکھیے ابھی آپ زندہ ہیں، میں زندہ ہوں، آپ کی سانسیں چل رہی ہیں، میری سانسیں چل رہی ہیں، اللہ نے آپ کو جو ہے دین کی نعمت دی، اللہ نے مجھے دین کی نعمت دی، آپ کو اللہ نے ہوش دیا، مجھ کو اللہ نے ہوش دیا، آپ کی عقل کام کر رہی ہے، میری عقل کام کر رہی ہے۔ ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہر دن رات میں سونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لینی ہے کہ اللہ جتنے میرے گناہ ہوئے ہیں پلیز آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ اللہ سورہ نساء میں کہتے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، بے شک توبہ وہ ہے جو انسان کرتا ہے، کوئی غلط کام کر لے جہالت میں، یعنی انجانے میں اسے کوئی غلطی ہو گئی اور پھر اس نے مجھ سے جو ہے معافی مانگ لی، میں اس کے گناہوں کو ضرور جو ہے معاف کروں گا۔ پھر اللہ کہہ رہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ۔ اللہ کہتے کہ توبہ وہ نہیں ہے کہ تم اس وقت کرنے لگو جب تمہیں فرشتے نظر آ جائیں، جب تمہاری جان جانے والی ہے، ٹھیک ہے، اس وقت اگر تم ریگریٹ کریں گے، اگر تم توبہ کریں گے، اگر تم اپنی ایڑیاں رگڑ بھی لیں گے نا، تو تمہاری توبہ قبول ہونے والی نہیں ہے۔ تو ابھی ہمارے پاس موقع ہے، کوشش کریں کہ جہنم میں جانے سے پہلے، اپنی سانسیں بند ہونے سے پہلے ہر دن اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ سے جو ہے اپنے گناہوں کی معافی جو ہے مانگے۔ دو آیتیں اور میں پیش کروں گا، اس کے بعد جو ہے ہم ہارون بھائی کی طرف جائیں گے انشاءاللہ۔ پرائرٹائزنگ ورلڈلی ڈیزائرز، اللہ کہتے یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، جہنمی جہنم میں جانے کے بعد کہیں گے او آئی وش آئی ہیڈ سینٹ اہیڈ سم گڈ فار مائی لائف، کہ کاش میں جو ہے کوشش کر لیتا اس زندگی کے لیے، کاش میں ان چیزوں کو پرائرٹائز کر لیتا جو میرے آخرت میں کام آنے والی ہے، جو مجھے جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے والی ہے، تو میں آج یہاں پر نہ ہوتا۔ آخری آیت ریگریٹ آف ڈینائنگ ریزرکشن، قیامت کے دن اٹھنے کا انکار کرنے والے، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، تو وہ کہیں گے کہ اے اللہ ہم تو سمجھے ہی نہیں تھے کہ آپ جو ہے ہماری ہڈیوں کو پھر سے واپس جوڑیں گے، ہمارے گوشت کو واپس جوڑیں گے، ہمیں پھر سے جان ڈالیں گے اور ہمارا حساب کتاب لیں گے۔ تو ہمیں ان چیزوں کے بارے میں علم تھا لیکن ہمیں یقین نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے جہنم جیسی خطرناک جگہ سے، کیونکہ خود اللہ کہتے وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، برا بدترین ٹھکانہ ہے، اس ٹھکانے سے ہم کو محفوظ رکھے اور جنت میں جو ہے ہم سب کا داخلہ جو ہے نصیب کرے، آمین۔